سیدنا نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کہ روز قیامت سب تو پہلے حقوق اللہ کے اندروں جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ ہے نماز۔ جس قدر قرآن و سنت نے اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی، اس تو بعد کے امت مسلمان نے نماز کے معاملات کے اندر غفلت برتی، یعنی کہ جس چیز کا سب تو زیادہ زور دیتا گیا ہے امت نے سب تو زیادہ غفلت ایس معاملے کے اندر برتی ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ سی کہ جس چیز کا اللہ رب العزت نے زیادہ حکم دیتا ہے، جس چیز کا زیادہ زور دیتا ہے، جس چیز کی زیادہ تاکید فرمائی ہے، اس چیز کو اپنا فرض سمجھا ہوا، اپنا حق سمجھا ہوا انہوں صحیح طریقے نال ادا کیتا جائے۔ لیکن افسوس ہے افسوس، لوگ دنیا کی طرف لپک پے، دین نو چھڑ دیتا، اپنے آخرت کی تیاری نو بھول گئے، دنیا کا ساز و سامان اکٹھے کرنے اندر مصروف ہو گئے، مگن ہو گئے۔ بہرحال جڑے لوگ نماز کے اندر پابندی کر رہے ہیں، کسی قسم کی غفلت نہیں برتتے، بڑے ہی مبارک نے مستحق نے۔ اللہ رب العزت نے انہاں لوگوں واسطے روز قیامت اپنی جنتاں تیار کیتیاں نے، طرح طرح دی جنت کے نام اللہ رب العزت نے لے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ اثر تے قرآن مجید نازل ہویا کہ اے میرے محبوب علیہ السلام، جڑے لوگ اپنی نمازاں دا خیال کرتے ہیں، خشوع خضوع نال نماز ادا کرتے ہیں، ان دے ارکان، تسبیحات، دعاواں دے اندر سوچ سمجھ کے پڑھنے والے انہاں لوگاں واسطے بشارت سنا دو کہ روز قیامت اللہ رب العزت اپنی جنت دا مہمان بنا لے گا۔ لہذا جتنی کوشش ہو سکے زیادہ سے زیادہ نماز کے معاملے کے اندر دین نو سمجھا جائے، سوچا جائے، سوچ سمجھ کے نماز نو ادا کیا جائے۔ دیکھو جس وقت بندہ رکوع سار اٹھاتا ہے، الفاظ ادا کرتا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ہن ایسے لوگوں کا نظریہ کہ اللہ ساڈی سندا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں، لیکن جس وقت بندہ نماز اندر رکوع کرن تو بعد جس وقت کھڑا ہویا ہے، اس وقت اللہ رب العزت کے الفاظ ادا کر رہا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ، جو کچھ میں رب کو منگیا ہے اللہ رب العزت نے اپنی شان کے مطابق میرا سن بھی لیا ہے، میں نے عطا بھی فرماتا ہے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، میں اللہ کی حمد بیان کی، میں اللہ کی ثنا بیان کی، میں اللہ کی کبریائی بیان کی، جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ رب العزت نے قبول بھی فرما لیا، اور اللہ رب العزت نے میری سماعت جڑا میں اللہ کو منگیا سی اس کا جواب بھی دے دیا۔ ربنا ولک الحمد، اے اللہ میں بار بار کہہ رہا حمد تیرے واسطے، حمدن کثیرا، بہت زیادہ حمد، طیبا پاکیزہ، مبارک فی، جس حمد کے اندر اللہ تو اپنی برکتاں رکھیاں نے۔ کائنات کا جو بھی کلام پڑھ لو، قصیدے پڑھ لو، ناول کسے کہانیاں پڑھ لو، ان کے اندر برکت نہیں ہے، ٹائم کا ضیاع ہو سکتا ہے، یا ایک چھوٹا یا ذاتی فائدہ ہو سکتا ہے، وقتی طور پہ فائدہ لے لیں گے، لیکن حقیقی طور پہ جیڑی لذت، جیڑا مزہ، جیڑا لطف رب کے ذکر کے اندر آنا ہے وہ کسی دوسرے کلام کے اندر میسر نہیں ہے۔ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہ نے اپنے ذکر، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے اندر، اپنے اذکار کے اندر، اپنے نام کے اندر، نام کی تسبیحات کے اندر، نام کی تمجیدات کے اندر، طیبات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکتاں رکھیاں نے۔
پھر کہتے اللہ ساڑی سوچتا نہیں، انہوں نے موڑتا نہیں کہ نظریہ کرے. جس وقت الفاظ آتا کہ اللہ نے تیری ہر ایک پکار کو سن لیا، گناہ کی بخشش کا ذریعہ بھی سجدہ کرو. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. اے اللہ تو حمد دے نال پاک ہے، تو پاکیزہ ذات ہے. اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہاں نو، میرے ہر ایک چھوٹے بڑے گناہ نو معاف فرما دے. اور ایسے طریقے جس وقت بندہ سجدہ کر کے بیٹھ جائے، درمیان اللہ یعنی کہ جنہوں کہا کیا جاتا ہے، جس وقت بندہ بیٹھتا ہے دو طرح کی دعاواں منقول نے. تین مرتبہ دعا پڑھنی ہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. اللہم کی جگہ ربی بھی پڑھ سکتا ہے، ربی اغفر لی، ربی اغفر لی، ربی اغفر لی. اے اللہ میں معاف فرما دے، اے اللہ تو اپنی رحمت نال میں معاف فرما دے، اے اللہ اپنے کرم دے نال میں معاف فرما دے. پھر دوسری دعا اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وارزقنی واجبرنی واہدنی ورفعنی. اے اللہ میں ہدایت دے دے، اپنی رحمت نال نواز دے، اپنا کرم نوازی کر دے. اے اللہ میں پاکیزہ رزق عطا فرما، اے اللہ پاکیزہ اولاد عطا فرما. اے اللہ میں ہر قسم کے فتنے تو محفوظ فرما. اے اللہ میں ہر قسم کے فتنے تو محفوظ فرمان تو بعد اپنی رحمت کے اندر لپیٹ لے. کتنی پیاری دعا ہے. وعافنی، اے اللہ بیماریاں تو ہر قسم سے گناہاں تو میں نے محفوظ فرما لے، میں نے جسمانی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی. عافنی، میں نے عافیت دے دے گناہاں تو اور میرے جسمانی بیماریوں تو میں نے دور فرما لے. اگر بندہ روزانہ کم و بیش 10 مرتبہ 15 مرتبہ، کیونکہ ایک رکعت کے اندر 2 سجدے ہوتے ہیں، ایک قاعدہ ہو جاتا ہے، ہر رکعت کے اندر ایسا کرو کہ ایک رکعت مرتبہ ضرور پڑھنا ہے. کتنی رکعت پڑھے گا، کتنی مرتبہ سوال کرے گا. اللہ نے بندے بندہ کسی چودھری کو جا کے ایک 2 باری بندہ اندر کو سوال کر لے نا، وہ بھی کہتا یار بندے نو دور ہو گئی ہے، بار بار آنا چنگا نہیں لگتا. لیکن اللہ کی ذات کو منگنا دن کتنے مرتبہ، بے تحاشا مرتبہ، لاتعداد مرتبہ. پھر رب کی ذات ممکن کہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نوازے نا. جتنے گناہ کر کے آئیے، جو کچھ بھی خطاواں لے کے آئیے، جس وقت رب کے سوال کرتا ہے اللہ مینوں عطا کر دے، اپنی رحمت فرما دے، میری بخشش فرما دے، مینوں عافیت عطا فرما دے، بیماریاں دور کر دے، روحانی جسمانی. اللہ اولاد نیک فرما دے، اللہ میرے دل بچوں میرا تابعدار بنا دے. جس وقت ایسے قسم کی دعاواں ہون گیاں، اللہ رب العزت ذہنی تے قلبی سکون عطا فرما دے. ایسے نہیں رکوع کے اندر بھی 3 دعاواں منقول نے، اور سجدے کے اندر بھی 3 قسم کی دعاواں بندہ پڑھ سکتا ہے. پہلی دعا رکوع دی، سبحان ربی العظیم. سبحان پاک ہے ربی میرا رب العظیم جو کہ عظمت والا ہے. اللہ کی ذات عظمت والی ہے، پاک ہے. دوسری دعا سبحان اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. اے اللہ تو اپنی حمد نال پاک ہے، مینوں معاف فرما دے. سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح. تیسری دعا سبحان اے نا مبالغے کے صیغے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تسبیح بیان کی جا رہی ہے. قدوس اللہ تعالیٰ کی ذات نہایت ہی پاکیزہ ذات ہے. رب الملائکۃ والروح، اللہ سیدنا جبریل علیہ السلام سمیت سارے فرشتیاں دا رب ہے. یہ بھی دعا مقبول ہے. اور سجدے کے اندر بھی 3 طریقے کی دعا. سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم 3 مرتبہ پڑھنی ہے. سبحان اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی اگر 1 مرتبہ ہی پڑھ ٹھیک ہے. سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح. اتنے اچھے الفاظ، اتنے پیارے سیغے استعمال کیتے گئے ہیں کہ اگر بندہ رب کے بڑے توجہ دے نال، آج کی انکساری دے نال، خشوع خضوع نال، اطمینان دے نال یہ الفاظ ادا کرے گا تے معنی مفاہیم تے غور کرتا ہویا یقین اللہ رب العزت ذہنی تے قلبی سکون عطا فرمائے. اور اس تو بعد التحیات شروع ہو گئی. دیکھو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام صحابی فرما رہے ہیں کہ محبوب علیہ السلام سانو التحیات ایسے طریقے سکھلاندے جس طریقے قرآن کی کوئی آیت سکھلا رہے ہیں، یعنی کہ بڑا زور لگاتے ہیں آقا علیہ السلام کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
انسان دا کوئی زبان تو نکلیا آیا جملہ انہوں کہنے نے قول، کوئی گل بات، اے اللہ میں اپنی زبان حال کو جڑے بھی تیری پاکیزگی واسطے، تیری حمد واسطے، میں اپنی بخشش واسطے، باقی مسلمانوں کی اصلاح واسطے، اپنی اولاد کے حق کے اندر تمام مسلمانوں کے واسطے جتنے بھی جملے ادا کیتے ہیں اللہ تیری رضا دی خاطر کیتے ہیں۔ اے اللہ پھر میں سجدہ رکھ رہا تیری زمین تیرے اگے اللہ تعالیٰ سر جھکا رہا ہوں، میں رکوع کر رہا ہوں، میں ہاتھ بنے ہوئے نے، اے اللہ میں وضو کر کے آیا، جسم کو تکلیف پہنچی ہے، اے اللہ اپنا میں وقت دیتا ہے، اللہ میں مسجد طرف چل کے آیا، جو کچھ میں چل کے آیا میرے جسم سے نہ جانا تندر کہ اللہ ساری عبادت تیرے واسطے پاکیزہ والطیبات، مطلب اے اللہ جڑا تو میں نے مال دیتا ہے اس مال کے اندروں میں پاکیزہ رزق تیرے رستے کے اندر خرچ کیتا ہے اللہ تیرے واسطے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ جڑا نبی تو ساڈے تے رسول بنا کے بھیجا ہے اودے تے رحمت ہوئے، اگر وہ نبی ساڈے اندر رسول بن کے نہ آندا پتہ نہیں آج میں کہڑے مسلک کے اندر، کہڑے گروہ کے اندر، کہڑے مذہب کے اندر میں شامل ہو جانا سی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، اے اللہ ساری تعریفاں تیرے واسطے کہ تو میں نے اپنا سیدھا رستہ عطا فرمایا ہے۔ اگر یہ قرآن و سنت نہ ہوندا، اگر آقا علیہ السلام ساڈے اندر نبی اپنے مبعوث بن کے نہ آندے، پتہ نہیں کہڑے گروہ نال ساڈا تعلق ہونا سی جہنم دا بارہ بننا سی۔ اے اللہ جہنم کو بچا کے جنت دا رستہ سانوں دکھلایا، اے اللہ ساری تعریفاں تیرے واسطے نے۔ لوگ اپنے وکھرے مسئلے نکال لیتے ہیں، لوگ جی آقا علیہ السلام حاضر ناظر ہے، کیوں پڑھتے نہیں پہلے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی توڑے تے سلام ہوئے، توڑے تے درود ہوئے، اللہ دے بندے ہو۔ یہ درود اس وقت سی جس وقت محبوب علیہ السلام موجود سی، جس وقت سیدنا آقا علیہ السلام کی وفات ہوئی، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزارش کرتی، صحیح مسلم کی روایت موجود ہے، فرمان لگے کہ اے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معاملہ، ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے۔ مسئلہ کی ہے کہ اسی طرح نماز التحیات کا درود پڑھنے السلام علیکہ ایھا النبی، اس وقت سی جس وقت محبوب علیہ السلام اپنے اندر موجود سی، لیکن محبوب علیہ السلام کی دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں، تو اسی ہون کہڑے الفاظ ادا کریا کریے، ہون الفاظ سی کہڑے کہڑے جملے بولیا کریے، کیونکہ محبوب علیہ السلام کی موجودگی کے اندر دوسرے الفاظ سی، ہون اسی غیب کا سکا بولیا کریے، علی نبی بولیا کریے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے کہ اے میرے ساتھیوں، جو سیکھے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام واسطے خاص فرمائے نے، یا محبوب علیہ السلام نے اپنی امت نو انہاں دا درس دیتا ہے، تدریس دیتی ہے، محبوب علیہ السلام نے جب جملے سانوں سکھلا دیتے ہیں، ساڈا حق نہیں بنتا کہ انہاں جملیاں دے اندر کوئی تغیر و تبدیلی کی جائے۔ صحابہ کرام دا کیتا سی کہ آقا علیہ السلام اس دنیا تو چلے گئے ہیں، محبوب علیہ السلام کو حاضر ناظر تسلیم کرتے ہوئے انہاں صیغے کا استعمال کرنا درست نہیں، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فہم و فراست دین اسلام کے اندر بڑی پختگی، علم کا سمندر، دیکھو نا آقا علیہ السلام کو خواب بیان کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہا میں نا دودھ پی رہا، دودھ نا گلاس تو باہر آ رہا ہے، یا دوسری روایت بیان کی تھی آقا میں جا رہا میری چاچا نا زمین گھسیٹتی جا رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے تعبیر بیان فرمائی، محبوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے امت تیرے اندروں دین ڈول رہا ہے، تیرے کو علم ڈول رہا ہے، یعنی کہ اتنا دین کی طرف پختگی ہے، یعنی کہ آقا علیہ السلام نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ فرمایا سی کہ تسی میرے تو بعد جو فیصلہ کرا کرنے میں بڑے دین کے مطابق آیا کرنگے، اور آقا علیہ السلام کی موجودگی کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ایسے اپنی خواہشات کے مطابق اللہ رب العزت نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، یعنی کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سی جڑے سیگے جو قرآن کے احکامات اپنی امت واسطے اللہ تعالیٰ نے نبی واسطے، نبی نے امت واسطے بیان فرمائے نے، اپنا حق نہیں بنتا کہ آپ انہیں تغیر و تبدیلی کری۔ حالے بھی سمجھ نہیں آئی، میں چھوٹی مثال دے دینا، قرآن کے اندر سیگا موجود ہے یا فرعون اے
ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو مخاطب ہو کے فرمایا سی یا فرعون اے فرعون میں اس بندہ جڑا رب العالمین نے تمام جہاناں نوں پالن والی ذات ہے. ہن یا فرعون دا لفظ ہے کوئی عقیدہ کر سکتا ہے کہ فرعون ہر جگہ حاضر ناظر ہے؟ نہیں کٹے گا. کیوں؟ سیدھا جو رب نے اللہ تعالیٰ نے جملہ بیان فرماتا جو اللہ نے لفظ بیان فرماتا اور لفظ اسی طریقے قائم رہے گا. ہوں دیکھو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر کو حاضر ناظر کرنے فرمایا سی کہ اتنا کا حاضر ہو تو پتھر ہے اتنا کا، کیونکہ جملہ کہڑا بولے نا مطلب کسی طرف اشارہ کرے کہ تو بندہ ہے، تو جاٹ ہے، تو رائی ہے، تو ملک ہے، تو فلاں ہے. یعنی جب سامنے مخاطب ہوئے تو پھر مقصود ہی ہوتا ہے، سنانا مقصود ہوتا ہے نا، جڑا سامنے بالکل کھڑا ہوئے جڑا بندے کی گل کو سن رہا ہوئے. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جملہ بیان فرمایا سی کہ اتنا اعلم انک حاضر لا تزق ولا تنفع ما قبلت قالوا لا قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے پتھر میں جاننا تو ایک پتھر ہے، تو نفع نقصان کا مالک نہیں. اگر میرے نبی نے تینوں بوسہ نہ دیتا ہوندا میں کدے بھی تینوں بوسہ نہ دیتا. دیکھو سیدھا کہڑا بیان فرمایا مخاطب دا، لیکن کوئی پتھر سندا ہے نہیں. ایسے ہی الفاظ جب لوگوں کے ذہن کے مطابق قرآن و سنت کا ترجمہ چینج نہیں کرنا بلکہ جو حقیقت ہے حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے. دیکھو چاند کتنی دور ہے، چاندی مدت آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک آسمان ایک زمین تو دوسرا آسمان ہے نا جیڑا ان کا خلا ہے 500 سال کا فاصلہ ہے. 7 آسمان کتنے سالہ کا فاصلہ ہو گیا. لیکن جس وقت چاند طلوع ہوتا ہے بندہ دعا کرتا ہے، دعا کرتا ہے ربی رب اللہ دے الفاظ دا کرتا ہے. چاند مخاطب ہوتے ہیں تیرا رب بھی اللہ ہے میرا رب بھی اللہ ہے. چاند سن رہا ہوتا ہے. ایسے طریقے سیگے پاویں جڑے مرضی الفاظ دا کیتے جان لیکن مقصود سنانا نہیں ہوتا بلکہ جڑا ذہن وچ آ رہا ہوئے وہ مراد ہو جاتا ہے. اگر تے التحیات کے اندر اپا السلام علیکہ ایھا النبی الفاظ ادا کر رہے ہیں لیکن آقا علیہ السلام کو سنانا مقصود نہیں بلکہ محمد علیہ السلام کے درود سلام بھیجنا مقصود ہے. مسئلے سمجھ لگتا کسی کو الفاظ ادا کرنا کہ پتھر بھی نہیں سنتا چاند بھی نہیں سنتا کوئی دور ہوئے وہ بھی نہیں سنتا. ایسے نہیں اصل چیز جڑی مراد قرآن سنت لی جائے نا وہی چیز مراد لی جائے گی اپنی طرفوں کی معنی مفہوم نہیں نکالا جائے گا. السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ ساڈے تے بھی سلامتی ہوئے اور جتنے نیک مسلمان نے سارے تے سلامتی ہوئے. سلامتی تو مراد کی سلامتی ایک مفہوم وسیع بیان کر رہے ہیں. سلامتی کا مطلب ہے کہ بندہ جہنم کو بچ کے اپنی اللہ تعالیٰ نے جی جنت تیار کی جنت کا وارث بن جائے. سلامتی کا مقصد مطلب جہنم کو بچ کے جنت کا وارث بن جانا. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر یہ تعلیم بیان فرمائی ہے کہ سلامتی کا مطلب مفہوم کی ہے کہ جڑا بندہ اپنی اخروی زندگی کے اندر کامیاب ہو گیا وہ بندہ سلامت رہ گیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. میں اپنے ضمیر نو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا کہ اے محبوب علیہ السلام تسی رب دے محبوب ہو، تسی آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے رسول ہو اور اللہ تعالیٰ دے بندے ہو. ان محمد عبدہ و رسولہ، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول بھی نے اللہ دے بندے بھی نے. عبد بیان کرنا عبد کا مطلب ہے پیروی کرنے والا. عبد عبادت کو نکلے عبادت مطلب پیروی کرنے والا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے عباد اللہ المخلصین کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ خالص بندے عباد مکرمون. اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں کو عباد کا لفظ بولے. عبد کی جمع عباد جس طریقے ایک بشر ہے ان کی جمع انسان آ جاتی ہے سارے لوگ آ جاتے ہیں ایسے طریقے ایک عبد کی جمع ہوتی عباد. اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں واسطے بھی لفظ عباد بولے ہے انسانوں واسطے بھی لفظ عباد بولے ہے اور جڑے مطیع فرما بردار جن نے جنہ واسطے بھی لفظ عباد کا استعمال کیا ہے. کیوں؟ عباد کا مطلب ہے بندگی کرنے والا اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنے والا. اس بعد بندہ پڑھتا ہے درود شریف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم التحیات پڑھنے کے بعد
نماز اندر درود ابراہیمی پڑھیا کرتے سی. درود کئی طرح کے منقول نے. ایک ہے صرف محبوب علیہ السلام کا اسم گرامی سن کے صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر دینا، جو کہ متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تو مر گئے. اور دوسرا ہے درود ابراہیمی. درود ابراہیمی جتنے بھی مراد لیا جائے گا اس تو مراد یہ ہوا کرے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بعض لوگ درود شریف پڑھنا ہے بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں. الفاظ کے ادا کرتے ہیں، الفاظ پڑھنے چاہیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، لیکن لوگ ہی پڑھ جاتے ہیں اللہم صلی علی محمد ولا آل. ولا نہیں پڑھنا، ترجمہ تبدیل ہو رہے ہیں. الا پڑھنا ہے، ولا نہیں پڑھنا. ولا کا مطلب بن جائے گا نہیں، الا کا پر ترجمہ آقا علیہ السلام یہ پر توحید کر رہا ہے. اگر ولا پڑھیے اب امت مسلمان کی توحید کر رہے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد کی توحید کر رہے ہیں. اگر آپ ولا پڑھیے لفظ کی پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل ولا آل وعلی آل الفاظ کر رہے ہیں. میں اکثر لوگوں نے جملے سنے نے زبان ادا کرتے ہوئے بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں. اور اس کے بعد دعا ادا کرتے ہیں آخری، یعنی کہ سلام تو پہلے اختتام الصلاۃ بھی بولے جاتا ہے. لوگ اکثر پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یعنی کہ ربی جعلنی یعنی مشہور ہے. لوگوں نے سمجھا کہ صرف یہی پڑھنی ہے، حالانکہ صحیح البخاری میں روایت موجود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت التحیات مکمل پڑھ لو اس کے بعد پڑھنا درود شریف، درود ابراہیمی نماز والا درود. اور اس کے بعد فاسألوا اللہ ما شئتم، جو کچھ تسی آسانی دے نال رب کولوں منگنا چاہو مانگ سکتے ہو. صرف ربی جعلنی نہیں پڑھنی، رب کولوں جتنا کچھ منگیا جاتا ہے مانگ لو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آقا علیہ السلام مختلف قسم کی دعاواں فرمایا کرتے تھے. کہ آقا علیہ السلام نماز کے اندر سلام تو قبل درود ابراہیمی تو بعد مختلف قسم کی جامع دعاواں فرمایا کرتے تھے، جس کے اندر اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا، اللہ تعالیٰ کو عفو اور گزر کی دعا، جس کو اللہ تعالیٰ کو رحمت کی دعا، تمام امت مسلمان کے حق کے اندر دعا، شیطان کو محفوظ ہونے کی دعا اور مسیح دجال کو محفوظ ہونے کی دعا، اپنی اولاد کے حق کے اندر دعا، اور ایسے قسم کی ساری دعاواں جو عذاب قبر کو محفوظ اور روز قیامت کے عذاب کو محفوظ ہونے کی دعا. انہاں دعاواں میں چاند ایک مشہور دعاواں جڑیاں محبوب علیہ السلام کا منقول نے تھوڑے سامنے میں عرض کرتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیرے کولوں پناہ مانگ رہا ہوں عذاب قبر کو، کہ اللہ عذاب قبر تو میں نے محفوظ فرما لے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، اے اللہ جہنم دے عذاب کو میں پناہ طلب کر رہا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِیحِ الدَّجَّالِ، اے اللہ اگر میرے ہوندیاں قیامت قائم ہو جائے، اگر میرے ہوندیاں قیامت قائم ہو جائے، قیامت کے نزدیک دجال نے آنا ہے، اے اللہ دجال کے فتنے کو میں نے محفوظ فرما لے. اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اے اللہ میں دنیا کے آخرت زندگی کے موت اینا دونوں فتنیاں تو محفوظ فرما لے. مطلب فتنے کا مطلب ہے ازمائش. اے اللہ جہڑیاں ازمائشاں بندے نو اپنی زندگی کے اندر دیکھدیاں پیندیاں نے، اے اللہ انہاں ازمائشاں تو میں نو محفوظ فرما لے. اے اللہ جہڑیاں ازمائشاں دا بندے نو مر جان تو بعد سامنا کرنا پیندا ہے، اللہ انہاں ازمائشاں کو بھی میں نو محفوظ فرما لے. زندگی کے اندر تکلیفاں، پریشانیاں، مال دی کثرت، مال دی قلت، یعنی مال دی کثرت، زیادہ مال مقدار بندے نو دولت مل جائے، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. یعنی کہ بندہ اپنا غرور بھی آ جاتا ہے، تکبر بھی آ جاتا ہے، بندہ اپنی آپ کی ذات بھی بھول جاتا ہے، اپنے ماضی کے ایام بھی بھول جائے گا. اور اس کے بعد موت آنے کے
فرشتے سوال کرن گے، جواب نہ آئے، بہت بڑا کتنے ازمائش بن گئی۔ عذاب قبر کے اندر اگر بندہ مبتلا ہو جائے، بہت بڑی ازمائش ہے، سوالوں کا جواب دینا پہ جائے، بہت بڑی ازمائش ہے۔ اگر بندہ اپنی نماز کے اندر درود شریف تو بعد ایس دعا کو اپنا معمول بنا لے، اندے مفاہیم تے غور کرتا ہے، ترجمے تشریح تے غور کرتا ہوئے، یقیناً دنیا کے اندر پڑھی ہوئی دعا سانو قبر میں بھی کام آئے گی، روزے قیامت میں بھی کام آئے گی، اور دنیا ہوتے جتنے فتنیاں کا سامنا کرنا پہتا بندہ انہوں کو محفوظ ہو جائے گا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَعْصَمِ وَالْمَغْرَبِ، اے اللہ گناہ کروں میں پناہ مانگ رہا ہوں، اے اللہ میں لوگوں کا قرض دار بن جاواں، اے اللہ اس چیز تو بھی میں محفوظ فرما لے کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنازہ پڑھانے تو پہلے فرمایا کرتے سی کہ جڑی میت ہے انہیں کسی کا کوئی قرضہ دینا ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی رشتے دار ان کا عزیز و اقارب کے کوئی کھڑا ہو کے کہہ دیتا کہ آقا جی ایس میت نے جتنا بھی قرضہ دینا سی وہ میں اپنی طرف ادا کراں گا، پھر محبوب علیہ السلام جنازہ پڑھا دیتے ہیں۔ اگر پھر بھی نہ کوئی کہتا کہ مولا والی کا بننے والا نہ ہوتا، آقا علیہ السلام اگر خود طاقت رکھتے اپنی طرفوں قرض ادا کر دیتے، لیکن اگر محبوب علیہ السلام کو بھی طاقت نہ ہوتی، کوئی ادا والی وارث نہ بنتا، میت تے قرضہ بھی ہوتا، محبوب علیہ السلام مقروض میت دا نماز جنازہ نہیں پڑھانے سے، یعنی کہ ایک بہت بڑا بندے میں فرض ہو جاتا ہے، بہت بڑا بوجھ بن جاتا ہے بندے ہوتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ قرضے تو محفوظ فرمائے کہ بندہ قرضے تھلے نہ آ جائے، جڑا قرضے تھلے آ گیا یقیناً پوری زندگی کے ہر ایک مسئلے سے بندہ پریشان رہتا ہے۔ اگر بندہ دعا پڑھتا رہے گا یقیناً دعا دی برکت نال اللہ رب العزت بندے نو مقروض ہون کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات ومن المعصم والمغرب۔ گناہ دیکھو گناہ کے اندر ایک وقتی طور پہ لذت ہوتی ہے، نیکی کے اندر دعا اگرچہ نہ بھی ہوئے نا لیکن وقتی طور پہ بھی لذت ہوتی ہے، اور روزے قیامت بھی بندہ لذت محفوظ کرے گا، بندہ محسوس کرے گا۔ اللہم انی اسألک نظرۃ اللذات الی وجہک یوم القیامہ۔ محبوب علیہ السلام دعا فرمایا کرتے سی اے اللہ اینا ساری دنیا کی لذتاں کو میں محفوظ فرما دے، لیکن میں نے ایک لذت عطا فرما دے کہ روزے قیامت اللہ تیرا دیدار کرن دے نال آئے گی۔ اے آقا علیہ السلام کثرت نال دعا فرمایا کرتے سی، یعنی کہ گناہ کی لذت ایک وقتی طور پہ لذت ہے، لیکن گناہ کرنے تو بعد جتنا بھی بندے کا ضمیر مردہ ہوئے بندہ شرمندگی ضرور محسوس کرتا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر بندہ نیکی کرے، نیکی کا کوئی ایک پہلو بنا لے، انہیں دلوں طور پہ بندہ دلی طور پہ خوشی محسوس کرتا ہے، اور روزے قیامت اللہ رب العزت ایسی لذت عطا فرما دے کہ بندہ جس لذت کو اپنے ٹھنڈک محسوس کرے گا، دل کے اندر بندہ محسوس کرے گا اے اللہ اپنا دیدار کرا دے، جنت عطا فرما دے، پورا عطا فرما دے، ہر ایک چیز میں نے عطا فرما دے، ساری چیزیں لذت دنیا کی لذتوں تو بہت زیادہ بہتر لذتیں ہیں۔ یعنی کہ اگر بندہ نماز اندر کی دعا کرتا رہے گا، اللہ دنیاوی گناہ کی لذت کو محفوظ فرما کے روزے قیامت اپنے دیدار کی لذت عطا فرما دے۔ اللہ اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير۔ اے دعا بھی محمد علیہ السلام درود ابراہیمی تو بعد سلام پھیروں تو پہلے کثرت نال پڑھا کرتے۔ ترجمہ کی بنتا ہے اے اللہ جو کچھ میں گناہ پیچھے کیتے نے، جو کچھ موجودہ دور نظر کیتے نے، اے اللہ جو جان بوجھ کے کیتے نے، جو بھول کے کیتے نے، اے اللہ جو چھپ کے کیتے نے، جو سارے سامنے کیتے نے، اے اللہ نے جرت کرتے ہوئے کیتے نے یا کسی مسئلے کے میں گناہ کر لیا، اے اللہ جو گناہ میں نہیں جانتا، جڑے گناہ میں کر کے بھول گیا تو بہتر جاننا ہے، اے اللہ سارے گناہ اپنی رحمت کے نال معاف فرما دے۔ انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير۔ اے اللہ اگر میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا، میرے گناہوں کو نیکیاں میں تبدیل کرے گا، تیرے واسطے کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ اگر بندہ اپنے ایسے دعا معمول بنا لے گا، یقیناً اللہ رب العزت پوری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ گناہوں کو معاف فرما کے اللہ پورے گناہوں کو نیکیاں
کر دیتے ہیں. لیکن صرف یہ ذہن کے اندر ہی رکھنا کہ صرف رب جا کے بار کو سلام کرنی کرنی ہے. اصل ذہن میں تو ہوتا ہے کہ باہروں کسی نماز مانگی مطلب کاروبار رہ گیا, گھر کا کام یاد آ گیا, درود شریف پڑھا کہ رب جالی رہ گیا, رب جالی پڑھ کے سلام کر کے نکلو گی. یہ نہیں اصل ہے جو آقا علیہ السلام نے سانو تعلیم دیتی ہے, محبوب علیہ السلام نے سانو جڑی دعاواں سکھائیاں نے, انہاں دعاواں دا کوئی مقصد ہے, انہاں دا کوئی مفہوم ہے, انہاں دا پڑھن دا اللہ تعالیٰ نے کوئی چیزیں حکمتاں رکھیاں نے. آقا علیہ السلام نے ایسا نہیں سانو تعلیم دے دی. ہر ایک محبوب علیہ السلام کی تعلیم کی حکمت ضرور ہے. یعنی اس تو بعد سلام کرتے نہیں اور بھی دعا منقول نے. اس تو بعد مطلب جڑی بھی دل دے اندر ارتی دے اندر دعا آتی ہے, خود بنائی ہوئے یا قرآن و سنت تو منقول ہوئے, بندہ دعا پڑھ سکتا ہے سلام کرنے تو پہلے ان کی تعداد مقرر نہیں, ایک آدھی ایک پڑھ, دو آدھی دو پڑھ لے, پانچ آدھی پانچ پڑھ لے, بندے کو ہزار دعا آدھی ہزار پڑھ کے بندہ سلام کر دے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط نہیں رکھی کہ اتنی ہی پڑھنی ہے. سلام کرتے نہیں سجے پاسے پھر کھبے آتا, کھبے پاسے یعنی اپنی گردن کو مول مروڑا دینا ہے, اپنے کندھے نہیں سٹا کرے, کندھا نہ نظر آ بندے پہ جائے کتنی. اس تو بعد بلند آواز اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس تو بعد کوئی اذکار نہیں, اذکار اکثر مساجد میں لکھے ہوتے ہیں نماز کے بعد مشہور اذکار جڑے کسی نے بھولن والے نہیں ہے. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر, اور ہر نماز کے بعد آیت کرسی, اور اس کے بعد آخری تین قول شریف قل اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. یعنی کہ ایسے اذکار نے زیادہ یاد, کیونکہ آپ بندے یاد ہو جاتا ہے نہیں یہ بندہ اگر اپنا معمول بنا لے یقین اللہ رب العزت لذت عطا فرما کے مطلب جسمانی روحانی بیماریاں تو محفوظ ہو جائے گا. اور ایک مسئلہ کہ اکثر لوگ نا نماز میں غفلت کرتے ہیں, اگر کسی کام کاج اندر کسی بیماری اندر یا نیند کی حالت اندر کوئی بندے کی کوئی نماز رہ گئی نا, وہ اگلی نماز کا انتظار کر دیں گے. مثال کے طور پہ بندہ فجر ٹائم ستا رہ گیا, اٹھیا ہے سورج نکلے آیا ہے, بندہ کہتا ہے ہونکا دی پڑھنی میں زور نال پڑھا گا, غلط کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نام عن الصلاۃ او نسیها فلیصلی اذا ذکرها. جڑا بندہ نماز پڑھنی بھول گیا یا بندہ ستا رہ گیا یا نماز پڑھنی بھول گیا یا اپنے کام کاج اتنا مصروف سی کہ نماز کا خیال تک نہیں رہا, وہ اگلی نماز کا انتظار نہ کرے بلکہ فلیصلی اذا ذکرها, جدوں یاد آئے اس وقت ادا کر لے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ زور آئے گی زور تو پہلے پڑھا گا نہیں, اٹھے اپنا وضو کرے اور نماز ادا کرے. یہ بندہ یہ ہے کہ مجبوری کی حالت ہے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا بندہ اول وقت اندر نماز ادا کر لے. لیکن اس علاوہ باقی بندہ کسی سفر کے اندر نماز رہ گئی, یہ ضروری نہیں کہ کسی مغرب سے رہ گئی عشاء کا انتظار کرے نہیں, جس وقت بندے کو موقع مل گیا فوراً نماز ادا کر لینی چاہیے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب.